حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. عزیزان گرامی قدر، سن 1442 ہجری کا محرم شروع ہو چکا، فرش عذاب بچ چکا. عزادارہ نے سرکار سید الشہداء سید کونین کی خدمت میں اور رسالت مآب کی خدمت میں ان کے لخت جگر کا پرسہ پیش کرنے کے لیے تشریف لے آئے. یہ فرش جس طریقے سے اس زمین پر بچھا ہے اسی طریقے سے آسمان پر بھی بچھا ہوگا، اور اس فرش کے اندر ملائکہ مقربین شرکت فرماتے ہیں، انبیاء اور مرسلین شرکت فرماتے ہیں، شہداء اور صدیقین شرکت فرماتے ہیں. اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام عالی مقام 2 مقامات پر اپنی خاص نظر کرم فرماتے ہیں. ایک مقام وہ ہے کہ جب زائرین کربلا کا رخ کرتے ہیں تو اپنے خاص زوار پر، اپنے خاص زائرین پر نظر کرم فرماتے ہیں. اور دوسرا مقام جہاں پر نظر کرم فرماتے ہیں وہ یہ مجلس عزا ہے، جہاں پر اپنے عزاداروں پر نظر کرم فرماتے ہیں. یہ عزاداری، یہ محبت، یہ اجر وہ ہے کہ جس کا تقاضا خود قرآن کریم نے کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول، آپ نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، آپ نے جو محنتیں کی ہیں، آپ نے جو تکالیف برداشت کی ہیں، اس کا اجر ان سے طلب کیجئے. اور یہ اجر بھی جو آپ طلب فرما رہے ہیں یہ انہی کے فائدے میں ہے. فَهُوَ لَكُمْ. آپ جو اجر کا سوال کر رہے ہیں، آپ جو اجرت مانگ رہے ہیں ان سے، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ بھی انہی کا ہے.
وہ اجر کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربا، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ رسول اللہ کی اقربا سے محبت کی جائے، ان کے قربا سے محبت کی جائے. اور یہ محبت سکھائی اس لیے گئی ہے تاکہ ہم رسول اللہ کی اس طریقے سنت پر، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے قربا سے محبت کر کے ان کی سیرت اور سنت پر بھی عمل کریں. تو عزاداری سب سے اہم چیز اور سب سے اہم عنصر یہ رکھتی ہے کہ ہم کیوں ہر سال عزاداری کرتے ہیں؟ کسی ادنا سے حق کو اپنی جانب سے جو ہمارا حقیر سے کام ہے اسے نبی اکرم کی خدمت پیش کرو، کہیں کہ ہم بھی آپ کے اجر کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو میں نے حقیر کا لفظ استعمال کیا ہے یہ خود قربا ہی نے ہمیں سکھایا ہے، قربا ہی نے ہمیں بتایا ہے. اور واقعہ کربلا میں جو عظیم ترین قربانی کو پیش کیا، اس کے بعد شہزادی زینب کبریٰ اپنے بھائی کے بے گور لاشے پر جب پہنچتی ہیں تو پروردگار سے دعا مانگتے ہوئے فرماتی ہیں اللہم تقبل ھذا قلیل من القربان، پروردگارہ قبول فرما لے. یہ نہیں فرمایا اتنی عظیم قربانی جو میں نے دی ہے اسے قبول فرما رہے، کہا جو میں نے قلیل سے قربانی دی ہے. اللہ کتنا بڑا درس ہے یہ جو ہم اپنی ہر مجلس کے اختتام میں کہتے ہیں کہ ہماری حقیر سی عبادت کو قبول فرمائی. یہ ہم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ ہم تو کچھ دیر کے لیے بس آئے ہیں، وقت نکالا ہے، اور اس میں بھی کتنے خیالات کس طرح ہمیں لے کر چلے جاتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، آپ نظر کرم فرمائیے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیے. تو یہ طریقہ خود کربلا والوں نے شہزادی زینب کبریٰ نے ہمیں سکھایا ہے. یہ ادب ہے کہ تم بہت کرنے کے بعد بھی ہمیشہ اپنے آپ کو خلیل ہی سمجھنا، جو حق بنتا تھا وہ تم نے ادا نہیں کیا. تو سب سے پہلی چیز ہم ہر سال عزاداری کو برپا کرتے ہیں، اجر رسالت کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری چیز ہم کیوں ہر سال عزاداری برپا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بار بار یاد دلایا جاتا ہے، اس کا تذکر بہت ضروری ہوتا ہے، یاد آوری بہت ضروری ہوتی ہے. قرآن کریم کی آیت یہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ تذکر دیجئے، یاد آوری کروائیے. بس یہ خود بخود ان کے اندر سسٹم ایسا موجود ہے، آپ انہیں ریکال کریں گے یہ صحیح ڈائریکشن پر آ جائیں گے. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تذکر دینا، یاد آوری کروانا یہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے. ہم ہر روز 10 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، 10 مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ایک مرتبہ مان لیجیے کافی ہے، لیکن بار بار ہمیں درس دیا گیا. یہ بہت اہم دعا ہے، اس لیے اسے ریکال کرنا ضروری ہے. تو جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اسے بار بار یاد کیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں ہر سورے کا آغاز ایک ہی آیت سے، ایک ہی پیغام سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف ایک مرتبہ آپ بسم اللہ رکھ لیجئے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں جو قرآن شائع ہوتے ہیں کوئی قرآن آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے سورے کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہوا ہو سوائے سورہ توبہ کی. یعنی بعض وہ مسلمان کی جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ کا جز نہیں ہے، وہ بھی اپنا قرآن جب شائع کرتے ہیں تو ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ لکھتے ہیں. اس طریقے سے پروردگار نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الحمد کے اندر بسم اللہ جز سورہ ہے، باقی سوروں کے اندر اس کا جز نہیں ہے. لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا، نبی اکرم کی سنت پر وسیلت پر عمل کرنے والوں کو ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بار بار ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے وہ خدا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ، تم کتنے ہی بڑے معصیت کار کیوں نہ ہو جائے، مایوس نہ ہونا، وہ رحمان بھی ہے، رحیم. اور جس ایک سورہ میں حذف ہوا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر مصلحت موجود ہے، چونکہ مشرکین سے مخاطب ہوا ہے پروردگار کہ تم ان سے قتال کرو، جنگ کرو. تو جب جنگ کی بات آئی تو کہا کہ وہاں اس موضوع کو ہٹا دیا جائے. ہے اپنے مقام پر پروردگار رحمان الرحیم، لیکن موضوع اور محل دیکھ کر گفتگو کی جاتی ہے. میرے ساتھ
صبح کا وقت ہے، آج پہلی مجلس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے بیدار ہیں. یا تو موضوع محل دیکھ کر گفتگو کی جاتی ہے. پروردگار عالم نے بھی سورہ توبہ کے آغاز میں سے بسم اللہ نہیں رکھا، باقی ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی تکرار ضروری ہے، جس کی ریپیٹیشن ضروری ہے، بار بار اس کا ذکر کیا جائے، بار بار اسے یاد دلایا جائے. اسی لیے ہم زیارت عاشورہ کے اندر بھی پوری زیارت پڑھتے ہیں، لیکن 2 بند ایسے آتے ہیں جس سے 100 مرتبہ تکرار کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ یاد رہے کہ حقیقت میں جو زیارت کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے: السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اور اسی طریقے سے جو قاتلین امام حسین پہ ہیں ان پر لعنت بھی بھیجی جاتی ہے، تاکہ یہ بھی یاد رہے یہ دونوں دین کا حصہ ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرماتے ہیں کہ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یہ بات نبی اکرم ہی بیان فرما سکتے ہیں، ورنہ ہر دنیا والا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہی کہتا ہے کہ ہم تو صرف محبت کا پیغام دیتے ہیں. ہر سیاستدان، ہر بڑی شخصیت اپنے فینس کو جمع کرنے کے لیے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدوں کو جمع کرنے کے لیے کہتا ہے ہم تو محبت کا پیغام دیتے ہیں. نبی اکرم نے فرمایا کہ یہاں دین کا معاملہ ہے، دین صرف محبت کا نام نہیں ہے، جو دین کے دشمن ہیں ان پر لعنت بھیجنے کا نام بھی ہے، ان سے نفرت کرنے کا نام بھی ہے. اور قرآن کریم میں اس لعنت کا ذکر ہے، جا بجا کو آیات مل جائیں گے، سینکڑوں کی تعداد میں آیتیں مل جائیں گی کہ جس میں بار بار لعنت بھیجی گئی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو دین کے دشمن ہیں. اور ہمارے تو کلمے کا آغاز ہی سے ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں پہلے لا الہ، پھر کہتے ہیں الا اللہ. ہم پہلے اظہار نفرت کرتے ہیں ان سارے جھوٹے خداؤں سے کہ جن کی دنیا والے پرستش کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ایک سچا معبود ہے جس کو میں مانتا ہوں، الا اللہ، وہ پروردگار ہے. تو دین محبت کا نام بھی ہے اور دوسری طرف سے نفرت کا نام ان لوگوں سے کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو خدا کے دشمن ہیں، تو ان سے نفرت کے اظہار کا نام بھی ہے. ان دونوں چیزوں کا نام دین ہے. اس لیے زیارت عاشورہ کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہم مولا حسین پر سلام بھی بھیجتے ہیں اور قاتلین امام حسین پر لعنت بھی بھیجتے ہیں. اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، ماشاءاللہ صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد محجل محمد وآل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عزاداری کے ذریعے اس بات کو دوبارہ سے ذہن نشین کریں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. جو حق پر ہیں ان کی خدمت میں سلام عقیدت ہے، جو باطل پر ہیں ان کے لیے لعنت ہے، ان سے اظہار بیزاری، اظہار برات ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے. تو عزاداری کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے. اس کے بعد مرحلہ کیا ہے؟ یاد آوری، جو ہم ہر سال کر رہے ہیں. ہم ہر سال جو یاد کر رہے ہیں کتنی ضروری چیز ہے. لیکن اصل یہ کہ قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں کہ جو تکرار کے ساتھ آتی ہیں، نماز موجود ہے جس کا پیغام بار بار دہرایا جا رہا ہے. بلکہ اگر آپ دین کو چھوڑ دیجئے، اسلام کو ابھی ایک طرف رکھ دیجئے، خود دنیا والوں سوال کریں. آپ ابھی 14 اگست گزری ہے، 14 اگست ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ کہ اگر نہیں منائیں گے تو نئی آنے والی نسلوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ پاکستان بننے میں قربانیاں کتنی پیش ہوئی. جب ہر سال ہر ملک کا یوم آزادی بنایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے بزرگوں نے کیسے قربانیاں دی تھیں، تو کیا ہم عاشور نہیں منائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچائی. اور آپ اس چیز کو محسوس کیجئے کہ یہ محرم شروع ہوتے ہی
کتنا بڑا پیغام ہے جو پوری دنیا تک پہنچتا ہے، اس کی حساسیت کتنی زیادہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں، میں کل بھی ایک جگہ پر موجود تھا، باقاعدہ ہمیں بعد میں مجلس کے اختتام پر بتایا گیا کہ ابھی محرم کا آغاز ہوا ہے، وہ ہمارے امام بارگاہ کی دیواروں پر وال چاکنگ کر کے گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا لکھ کے گئے ہوں گے. تو وہ خود بھی جانتے ہیں، ہم جانے نہ جانے انہیں پتا ہے کہ یہ ان کے پیغام پہنچانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، یہ ان کی تبلیغ کا، یہ ان کی دعوت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. اس لیے اسے کسی طریقے سے خدشوار کرنا ہے، اسی کسی طریقے سے توڑنا ہے. انہوں نے باقاعدہ وال چاکنگ کی ہے، اور اگر اس کے انتقام کے طور پر وہ بھی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. ان کی جو عبادت خانے ہیں ان میں جا کر بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ حسینی طریقہ نہیں، حسینی طریقہ نہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم نے علی کو مولا کہا، ہم نے یوں ہی تو علی کو نہیں مولا کہا. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کسی نے کہا کہ کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہی بحث ہے نا، کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا. یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا. کافر ہمیں وہ کہتے ہیں دیوار و در پہ آج، کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیوار و در پہ آج، جن کے دلوں میں بغض ہے ابھی تک غدیر کا. اور یہ جو ہم ماہ محرم میں بار بار مجالس برپا کرتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ایک مقصد یہی ہے جو بات منسوب بھی کی گئی ہے آٹھویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جو تاریخ پڑھنے والے وہ جانتے ہیں، مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، شعراء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حسین کا جو قتل کربلا میں ہوا ہے وہ کربلا میں نہیں ہوا، وہ کسی اور جگہ پر ہو چکا تھا. تو باقاعدہ اس بات کو امام رضا علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے. وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ یہ ہے کہ ہم ہر سال عزاداری کو اس لیے برپا کرتے ہیں تاکہ لوگ جس طریقے سے غدیر کو بھول گئے ہیں اس طریقے سے عاشور کو نہ بھول جائیں. یاد دلانا ضروری ہے. اس کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ یادآوری کی جائے، بار بار لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اور دو تصویریں لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے. دیکھیے کیا کمال کی بات ہو گئی. کربلا کے میدان میں امام علی مقام جب لشکر یزید سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اے یزید والوں، اے لشکر یزید، اے فوج یزید، وہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ خود امام علی مقام نے بتایا ہے یہ سلسلہ کہاں سے جڑا ہے، تاکہ لوگ غدیر کو نہ بھول جائے کہاں سے جڑا ہے سلسلہ. وہاں پر کون سا لفظ استعمال کیا؟ خود امام علی مقام کے الفاظ موجود ہیں تاریخی کتابوں کے اندر، وَيْحَكُمْ يَا شِيعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانِ. کہاں تک معاملہ جوڑا ہے؟ یہ معاملہ بہت پرانا ہے، یہ ایک رات میں واقع پیش نہیں آیا، کچھ دنوں کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ سال لگے ہیں. اس کے پیچھے ایک تاریخ موجود ہے جس تاریخ کو یاد دلایا گیا ہے. تو امام علی مقام نے وہاں پر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اے یزید والوں کا نہیں، وَيْحَكُمْ يَا شِيعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانَ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ دِينٌ وَكُنتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَا. اے ابو سفیان کی آل کے ماننے والوں، اے اولاد ابو سفیان کو ماننے والوں، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ دِينٌ، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تم کسی دین کی، تمہارے کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، تمہارا کوئی نظریہ نہیں ہے، تم کسی دین کو نہیں مانتے، وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ، نہ تم قیامت کا خوف رکھتے ہو، تو پھر فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَا، تم کم از کم اس دنیا میں آزاد بندوں کی طرح سوچو. کتنا بڑا درس دیا ہے. ظاہراً شہید سید جعفر اللہ مقامہ کا یہ شعر ہے، کہتے ہیں کہ ایک حر ہی پہ موقوف نہیں جو بھی ہے آزاد، ایک حر ہی پہ موقوف نہیں جو بھی ہے آزاد، شبیر کی الفت میں گرفتار ملے گا. شبیر کی الفت میں گرفتار ملے گا.
آزاد بندوں کی طرح کم از کم سوچو. تو وہاں پر یہ تانے بانے بتائے ہیں مولانا کہ کہاں سے جوڑتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرنے والا ہوں یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تاریخ تبریک کو دیکھ لیجیے, وہاں پر یہ روایت موجود ہے. مروج الزہر کو دیکھ لیجیے, وہاں پر یہ روایت موجود ہے. اور شیعان حیدر کرار کی جو کتابیں ہیں وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے. جملے بڑے عجیب ہیں. جب خلافت خلیفہ سوم کے پاس آئی تو ابو سفیان اس وقت نابینا ہو چکا. اپنے خاص افراد کو جمع کیا اور سوال کیا, چونکہ نابینا ہے دکھائی نہیں دیتا, سوال کیا کہ یہاں پر ہمارے علاوہ کوئی اور تو موجود نہیں ہے. جب مطمئن ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے سبھی آپ کے قبیلے سے ہی ہیں, آپ کی اولاد آپ ہی والے ہیں, اس وقت باقاعدہ ابو سفیان کے جملے ہیں خلیفہ سوم سے مخاطب کر کہا, کیونکہ انہی کے خاندان سے تعلق ہے. کہا کہ تلقفوها تلقف القرى, اے خلیفہ یہ جو گیند تمہارے پاس آئی ہے نا خلافت کی, باقاعدہ لفظ ہیں, یہ میں اپنی طرف سے ترجمہ پیش نہیں کر رہا. قرا کا مطلب آج بھی آپ دیکھ لیجیے عربوں کے درمیان جو فٹ بال کی گیند ہوتی ہے اس کے لیے قرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ہم خود اردو زبان میں اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ قرۂ ارض کہتے ہیں. گیند ہے, گیند کی مانند گول. کہ یہ جو گیند تمہارے پاس آ گئی ہے نا, اسے آپس ہی میں ایک دوسرے کو پاس دیتے رہنا, آپس ہی میں کھیلتے رہنا, اپنے سے باہر کسی کے حوالے نہ کرنا. اور پھر باقاعدہ بڑا عجیب جملہ ہے اس کے بعد, واللہ لا من جنت ولا نار, خدا کی قسم نہ جنت ہے نہ جہنم. اللہ اکبر. تو یہ تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ اور جن آیات کی میں نے تلاوت کی انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی کروں گا, اس میں وہاں پر یہ پیغام دیا گیا ہے. یہ کہاں کیسے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین سے منحرف ہو جاتے ہیں, حق کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آخرت کا خوف انسان کے دلوں سے نکل جائے. فَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ, اگر تمہیں معاد پر کوئی یقین نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, دنیا ہی کو انسان سمجھتا ہے, عمر سعد ہو, ابن زیاد ہو, اور شیمر ہو, حسین بن نمیر ہو, جسے بعض لوگ حسین بن نمیر پڑھتے ہیں, اصل تلفظ حسین بن نمیر سواد سے لکھا جاتا ہے. یہ جتنے لوگ ہوں یہ سب وہ ہیں کہ جو اپنی دنیا چاہتے تھے, آخرت کو بھلا چکے تھے. اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کے لیے مناسب وقت یہ ہے کہ ابھی آپ کی خدمت ترجمہ پیش کروں سورہ نور کی, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 37, 37 نمبر کی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کچھ مرد ایسے ہیں کہ نہ جنہیں تجارت اور نہ دنیا کی جو خرید و فروخت اور دنیا کے معاملات ہیں, کوئی بھی چیز انہیں یاد پروردگار سے غافل نہیں بناتی. یاد پروردگار سے کوئی چیز انہیں غافل نہیں بناتی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, نہ نمازوں سے غافل بناتی ہے, نہ زکوٰۃ سے غافل بناتی ہے. انہیں دنیا داری غافل نہیں بناتی پروردگار سے. اور پھر آگے قرآن کریم کی آیت یہ ہے یخافون یومن, اور یہ خوف رکھتے ہیں اس دن سے جس دن جواب دینا ہے. تتقلب فیہ القلوب والابصار, جس دن دلوں کو اور آنکھوں کو جھنجھوڑا جائے گا اور حقیقت کو سامنے رکھ دیا جائے گا. اسے الٹ پلٹ کر کے حقیقت کو سامنے کر کے آشکار کر دیا جائے گا. تم یہ سوچا کرتے تھے دنیا میں, تم یہ دیکھا کرتے تھے دنیا میں, تم وہاں جایا کرتے تھے دنیا میں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دن کا خوف رکھتے ہیں, اس دن حساب و کتاب دینا ہے, جواب دینا ہے. تو قیامت کا خوف آ جائے تو انسان ساری آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور دیکھیں لفظ کا استعمال کیا ہے, رجال ہے میرے ساتھ. رجال کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ سے بہتر کون جانے گا؟ بہت سارے مردوں کو کہا جاتا ہے رجال. الحمدللہ میرے سامنے بھی رجال موجود ہیں. آپ جب عربستان جاتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں, مختلف عربی ممالک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے للرجال للنساء, یہاں سے مردوں کے لیے ہے, یہاں سے خواتین کے لیے ہے. تو ایک تو سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ رجال کا مطلب مرد ہوتا ہے. لیکن سوال یہ مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے کہ کیا یہاں پر صرف مردوں ہی کو فضیلت حاصل ہے یا کوئی خاتون بھی اس مقام پر پہنچ سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد کچھ ایسے ہیں
تو مفسرین نے گفتگو کی ہے، اور جو قرآن مجید کو واقعی دقت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کی تفصیل لکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں رجال کی تعبیر صرف ایسا نہیں کہ مردوں سے مخصوص ہے، بلکہ کچھ مرد صفت لوگ ایسے ہیں، کچھ مردانگی رکھنے والے لوگ ایسے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، اور کچھ مرد بھی ایسے ہیں جو دکھائی مرد دیتے ہیں لیکن مردانگی نہیں رکھتے۔ اور باقاعدہ یہ مولانا متقیان نے ایک مقام پر اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کہا ہے، جب جنگ صفین کا معرکہ پیش آ گیا اور آپ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آیا تھا، حاکمین تک بات پہنچی تھی، اس وقت باقاعدہ مولانا متقیان نے اپنے ہی لشکر والوں سے جو بعد میں جا کر خوارج بنے ہیں مخاطب کر فرمایا، یا اشباہ الرجال، اے وہ جو مردوں کی طرح دکھائی دیتے ہو، مردوں کے شبیہ محسوس ہوتے ہو، لیکن تمہارے اندر کوئی مردانگی موجود نہیں ہے۔ تو رجال لا تلہیہم، یہاں پر صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ خاص جینڈر کی بات ہو رہی ہے، خاص جنس کی بات ہو رہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے جوان مردی کا ثبوت دیا، اور وہ کون سی ہے؟ جناب آسیہ مثال موجود ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی مثال ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مثال موجود ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر یہاں تک میں بات لے کر آگے تو اب نتیجہ کی خبر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر کیا مطلب ہو گیا؟ رجال کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خاص جینڈر کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ وہ جن کے اندر واقعی مردانگی موجود ہے، ان کے لیے قرآن رجال کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جیسے قرآن کا طریقہ کار ہے ویسے ہی ناطق قرآن کا اور حامل قرآن کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے خیبر کے میدان میں بہت سے مرد نما لوگ گئے تھے، لیکن انہیں لقب نہ ملا، لیکن جب علی مرتضیٰ کو بھیجنے کا وقت آیا تو نبی اکرم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں علم اس کو دوں گا جو واقعاً مرد ہوگا۔ یا مرد نما لوگ بہت سے ہیں، لیکن حقیقت میں مردانگی رکھنے والے لوگ کم ہیں۔ اور یہ صرف ایک مقام نہیں ہے، قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے بھی بعض مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو پروردگار سے کیا تھا۔ اب آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں مومنین یہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا؟ مذکر کا صیغہ ہے، مومنین، اور مؤنث ہوتا ہے مومنات، دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ یا قرآن کریم کہہ رہا ہے مومن مردوں میں سے بھی رجال ہیں، مومن مردوں میں سے بھی بعض مرد ایسے ہیں جو مرد کہلانے کے لائق ہیں، جو واقعی مرد ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنہوں نے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے بعض کو موت آ گئی، انہوں نے موت کو اپنے گلے لگا لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے ہیں جو اپنی شہادت کو اور موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں خوف نہیں ہے یہ جو کرونا وائرس آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے احتیاط کی جا رہی ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے موت کا، احتیاط اپنے مقام پر ہے، احتیاط سے انسان دریغ نہ کرے، احتیاط اپنے مقام پر پوری رکھے، اور اس کے بعد یہ کہ موت برحق ہے، آنی ہے، آئے گی، لیکن انسان بے احتیاطی کر کے، توجہ رکھیے گا، بے احتیاطی یا بد احتیاطی کر کے وہ موت جو انسان شہادت کی حاصل کر سکتا ہے اسے ہلاکت میں تبدیل نہ کرے۔ یہ زندگی ملی ہے دین کی سربلندی کے لیے، یہ زندگی ملی ہے دین کی حفاظت کے لیے، یہ زندگی ملی ہے عزاداری کی حفاظت کے لیے، یہ زندگی ملی ہے مکتب اہل بیت کی دفاع اور حفاظت کے لیے۔ وہ زندگی کی جو اتنے بڑے مقصد کے لیے ملی ہے اسے بے احتیاطی کے ساتھ اور بد احتیاطی کے ساتھ انسان ضائع نہ کرے، ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی باتوں سے باتیں نکلتی جا رہی ہیں، میرے ذہن میں موضوع موجود ہے، میں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آؤں گا، بات کو مکمل کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک معروف ہے جملہ، کبھی کوئی عقل مند انسان ایک سانس سے 2 مرتبہ نہیں ڈھسا جاتا، یا 2 سوراخ سے 1 مرتبہ، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈھسا جاتا، یہ جملہ ہمارے یہاں معروف ہے، محاورے کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یہ خود نبی اکرم کی حدیث شریف ہے، یہ وہاں سے لیا گیا ہے جملہ۔ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ لا یلسع المؤمن من حجر مرتين، فرماتے ہیں مؤمن کبھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اور یہ کب شاہ فرمایا، اس کی تاریخ ہے پیچھے، اس کا شان صدور موجود ہے۔ نبی اکرم نے اس وقت جملہ شاہ فرمایا جب جنگ بدر کے اندر کافروں کے کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ کافروں کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے ایک کافر بڑا ہوشیار تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار، بڑا ذہین سمجھتا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے، آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، مجھے جانے دیجیے، میرے مکے کے اندر ایک خانوادہ ہے، بہت وہ پریشان حالت کے اندر ہے، آپ جانے دیں گے، میرے بچے کس طریقے سے زندہ رہیں گے، میرے گھر والے ہیں بہت پریشان ہو رہے ہیں، آپ مجھے کسی طریقے سے جانے دیجیے۔ نبی اکرم جب رؤوف اور مہربان تھے، بہرحال جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، پروردگار سے علم غیب حاصل ہے، لیکن بتانا مقصود تھا کہ دیکھو اگر کوئی واقعی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ کافر تھا، مشرک تھا، جنگ میں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم نے اسے جانے دی، جاؤ تو اپنے گھر والوں تک پہنچو۔ یہ جب مکہ پہنچا تو بہانہ دے کر آیا تھا، وہاں بڑے بڑے سرداران نے قبیلہ سے ملاقات کی، کہا کہ میں نعوذ باللہ محمد کو اور کہا کہ میں نے تو انہیں دھوکہ دے دیا۔ بڑا مشہور ہو گیا یہ جملہ کہ اس سے یہ کام کیا ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی آئندہ بھی گرفتار ہو تو وہ یہی کہے میں پریشان ہوں، میرے یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم نے جب چھوڑا تھا تو اس وقت یہ فرمایا تھا کہ تمہیں میں چھوڑ تو رہا ہوں، لیکن اب مجھے کبھی جنگ میں دکھائی نہ دو، اب تم کبھی جنگ میں مجھے نظر نہ ہو۔ میں روایت دیکھنے کے بعد آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اگلی جنگ ہوئی یہ دوبارہ آیا، نبی اکرم نے فرمایا اسے گرفتار کرنا، اسے دوبارہ سے قیدی بنانا، اور مسلمانوں نے اسے گرفتار کیا، قیدی بنا کر پھر نبی اکرم کی خدمت پیش کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت پریشان، مجھے جانے دیجیے، وہاں کر میرے اوپر بڑے مسائل ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں۔ اس وقت نبی اکرم نے فرمایا المؤمن لا يلسع بحجر مرتين، مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو ہمیں عقل و شعور استعمال کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، ایسے نہیں کہ جو جتنی میٹھی باتیں کر رہا ہے بس اللہ واسطے وہ ساری باتیں قبول کر لیں ہیں، تھوڑے عقل و شعور بھی استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے پہلے تو یہ کہا تھا، ہم نے تمہاری بات کو رکھ لیا، تمہاری بات مانی، لیکن کہا تھا کہ آئندہ ہمیں جنگ میں دکھائی نہ دو، تم اگلی جنگ میں آ گئے۔ نبی اکرم میں روایت آپ کی خدمت میں دیکھ کر عرض کر رہا ہوں، نبی اکرم نے بنفس نفیس خود اپنی تلوار مبارک نکالی اور اسے واصل جہنم کیا۔ اللہ اتنا سخت معاملہ ہے یہ کہ کوئی دین کے نام پر دھوکے بازی نہ کرے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ پروردگار تمام آزاداروں کی حفاظت فرمائے، تمام مومن کی جان مال عزت والوں کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ نبی اکرم نے بار بار ہمیں درس دیا ہے کہ خدا پر توکل کرنے کے مطلب نہیں ہوتا کہ اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ دو، اپنی خواتین کو کھلا چھوڑ دو، اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب آپ ہر چیز کے اندر پلاننگ کرتے ہیں تو یہاں فرش عذاب پر آنے کے لیے بھی انسان پلاننگ کرے۔ جو حفظان صحت کے اصول دیے گئے، اور ماشاءاللہ سے تقریباً تمام ہی مومنین نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، فاصل سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو نبی اکرم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کریں۔ ہماری جانیں اتنی رائیگاں نہیں ہیں کہ ہم اس بے احتیاطی کی وجہ سے اپنی جان ضائع کرتے ہیں۔ اگر جان چاہیے ہوگی تو عزاداری کی حفاظت میں ہم جان دیں گے، جان چاہیے ہوگی تو حکومت اسلامی کو قائم کرنے کے لیے ہم جان دیں گے، جان چاہیے ہوگی ہم مکتبے دین حقہ کی حفاظت کے لیے جان دیں گے۔ لیکن دنیا والے ہمارا مذاق نہ اڑائیں کہ دیکھو انہیں اتنا دنیا سمجھا رہی تھی، دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی فائدہ نہ اٹھایا اور اس کے بعد یہ مرض عام ہو گیا۔ اور میں تو یہ کہوں گا
کہ مرض شاید آپ کی وجہ سے عام نہ بھی ہوا ہو، لیکن محرم کے بعد اگر تعداد میں اضافہ ہو گیا تو نام کس کے اوپر آئے گا؟ کسی کی بھی وجہ سے بڑھ گیا ہو، نام آئے گا صرف اس مخاطب کے اوپر۔ اس لیے انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اس سال عزاداری کو منعقد کریں کہ کسی کو حرف کہنے کا موقع نہ ملے، کسی کو بات بنانے کا موقع نہ ملے۔ تو ہماری باتیں شروع ہوتے ہوتے بہت آگے تک پہنچ گئی۔ بات شروع ہوئی تھی کہ کربلا کے میدان میں مولا حسین نے فرمایا تھا کہ یہ کہاں سے تاریخ کربلا شروع ہوئی ہے جو یہ لشکر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ وَيْحَكُمْ يَا شِيَعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانَ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ دِينٌ وَكُنتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ۔ اے ابو سفیان کے رات کے ماننے والے۔ اور اس کے بعد حاکم شام کا جب زمانہ آتا ہے، تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کتنی غارت گری کی ہے۔ باقاعدہ ایک کتاب موجود ہے الغارات کے نام سے ابن ہلال ثقفی کی، اور شاید پرانی ترین کتاب، قدیمی ترین کتاب ہے یہ الغارات۔ جن سالوں میں مولا کائنات کی حکومت رہی اور حاکم شام بھیجا کرتا تھا اپنے بدماشوں کو کہ جاؤ علی کے شہر میں جا کر دنگا فساد کرو تاکہ نام علی پر آئے، حکومت علی تزلزل کا شکار ہو رہی ہے۔ دیکھیں وہاں پر بھی یہی ثبوت دیا ہے جو آج وال چاکنگ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں پر وال چاکنگ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علی سے درس حاصل کیا ہے۔ وہ ہمارے شہروں میں آ کر فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کے شہروں میں جا کر فساد پھیلانے کی اجازت نہیں ہے میرے ساتھ؟ کتنا بڑا درس! وہ آ کر پھیلا رہے ہیں فساد، لیکن ہمیں فساد کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، جو قاتل ہے اس سے قصاص لیا جائے گا، لیکن ایسے نہیں کہ قاتل کے پورے خاندان کو اجاڑ دیا جائے۔ یہ کبھی علی والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یزید اور ابن زیاد جیسوں کا طریقہ ہوتا ہے، پورے خاندانوں کو اجاڑ دینا، سارے گھروں کو جلا دینا۔ اور پھر حاکم شام، بدبختی یہ ہے کہ اتنے سارے جرائم کرنے کے باوجود، میں آپ کی خدمت میں جو روایت عرض کر رہا ہوں آیت اللہ جوادی آمولی نے ایک مقام پر لکھی ہے، وہاں سے پڑھ کر آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، اتنے سارے فسادات پھیلانے کے باوجود بھی حاکم شام خط لکھتا ہے اور ایک جعلی خط بناتا ہے جس میں لکھتا ہے کہ یہ خط اس کی طرف سے علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، اور پھر یہ خط اپنے شہر میں مشہور کرتا ہے، شام والوں کے درمیان مشہور کرتا ہے، بچوں تک یہ خط پہنچتا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ خط میں لکھا ہوتا ہے اے علی، اب میں جملے پیش کرنے مجبور ہو رہا ہوں، میری زبان کام رہی ہے، میں کیسے کہوں؟ اے علی تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ، تم کلمہ پڑھ لو، تم دین رسول پر آ جاؤ، اللہ، تم دین خدا کی مخالفت کرو۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اور یہ خط مشہور کر دیا گیا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ نعوذ باللہ علی مرتضیٰ جو کل ایمان ہے، اور کل ایمان کافروں کے درمیان نہیں کہا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ کل ایمان کی سند مومنین کے درمیان رہ کر دی ہے، مسلمانوں کے درمیان رہ کر نبی اکرم نے کل ایمان کی سند علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی۔ مجھے کل ایمان ہے، کہا گیا تم مسلمان ہو۔ کیسا مذاق! کسی نے کہا کہ عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ پالیسیز پوری تاریخ میں چلی آ رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں یہ کربلا نظر آتی ہے۔ تو یہ خط پھر مشہور کر دیا گیا، اسی لیے ہمیں پھر بعد میں وہ منظر نظر آتا ہے کہ جب مولائے متقیان مسجد کوفہ کے اندر شہید کیے جاتے ہیں تو شام والے سوال کرتے ہیں علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ وہ علی شہید مسجد، شہید محراب ہیں اور مولود کعبہ ہیں، ان کے لیے لوگ یہ سوال کریں کہ علی مسجد میں کیا کریں؟ کیوں؟ اسی لیے کیونکہ حاکم شام نے یہ مشہور کر دی تھی بات کہ مسلمان ہیں تو ہم لوگ ہیں اور تم مسلمان ہو، باقی جو تمہارے مقابلے پر آیا ہے تو نعوذ باللہ کا۔ یہ ساری ہسٹری رہی ہے کہ تب جا کر ہمیں نظر آتا ہے کہ یزید جیسے نے کربلا کا مارکا برپا کیا۔ اور پھر یزید کے بھی اشعار آپ کی بیان کروں، بس بات کو مکمل کر دوں، آج وقت مکمل ہو گیا، کہ جب سر امام علی مقام شام پہنچا ہے، بالخصوص یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کا کیا قصور تھا، یزید نے کون سا حکم دیا تھا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مفتی اعظم ہونے کے باوجود لوگ یہ کہیں
کہ نہیں مجھے تو میرے مطالعے میں تو کہیں مجھے نہیں ملتا کہ یزید نے حکم دیا ہو، یہ تو ابن زیاد نے اپنی طرف سے کام کر دیا تھا، یہ تو کوفے والوں نے کام کر دیا تھا، تو پھر سر حسین کو کوفے ہی تک رہنے دیتے، سر امام علی مقام کو شام تک کیوں بھجوایا گیا؟ شام میں جب یہ سر یزید کے تخت پر موجود تھا، اور بڑے عجیب سخت جملے ہیں، میں بس پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جب تشت یزید میں جہاں پر نجاست موجود ہے، شراب موجود ہے، سر عقدت سے امام علی مقام آیا تو یزید ملعون نے امام کے سر کو دیکھ کر یہ جملے کہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہاں تک یہ تاریخ موجود تھی۔ کہنے لگا کہ لیت اشیاخی ببدر شہیدو جزع الخزرج من دفع الاسل، کہنے لگا کہ کاش میرے وہ بزرگ جو بدر میں مارے گئے تھے وہ آتے اور دیکھتے کہ میں نے بدر کے ان کے خون کا انتقام حسین سے لے لیا۔ دشمنی کہاں تک تھی؟ اور پھر اس نے کہا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ تو ہاشم نے، بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، نعوذ باللہ۔ لعبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لعبت کا مطلب ہوتا ہے کھیل۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے جملے، سخت جملے ہیں اس کی، کوئی کافر بھی جملے نہیں کہتا، وہ بھی احترام کرتے ہیں۔ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر الہی آئی تھی، یہ نعوذ باللہ ٹھوک رچایا قبیلہ بنی ہاشم نے قبیلہ بنی امیہ پر فضیلت حاصل کرنے کے لیے، نبوت کا سہارا دیا۔ اور پھر ہمیں کربلا کے میدان میں بھی جو لفظ اور جو جملہ نظر آتا ہے وہ بڑا سخت ہے، جب امام علی مقام مختلف مواقعوں پر اپنا تعارف کرواتے رہے، پہچانوں میں کون، هل تعرفوننی، کیا تم مجھے جانتے میں کون ہوں، هل تعلمون ان جدی رسول اللہ وان جدتی خدیجۃ الکبریٰ وان امی فاطمۃ الزہراء وان ابی علی بن ابی طالب، مجھے پہچانوں میں کون ہوں، میرے نانا رسول خدا ہے، میری نانی خدیجہ طاہرہ ہے، میری مادر گرامی فاطمہ زہرا ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، میرے چچا جعفر طیار ہیں، میرے بابا کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، میں صفا و مروہ کا مالک ہوں، میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں، میں قرآن کریم کا ناطق ہوں، پورا اپنا تعارف پیش کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے حسین ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کون ہیں؟ دیکھیں اتمام حجت کیا ہے، کوئی یہ نہ غلط فہمی میں رہے، کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کو قتل کر دیا، بعد میں تو یہ کہانیاں بھی بن جاتی ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نعوذ باللہ دین سے خروج کر رہا ہے اور ان کے خلاف جنگ ہو گئی۔ کہا نہیں، میرا تعارف کروا لیا، اس زمانے میں میڈیا نہیں ہے، خود امام نے اپنا باقاعدہ تعارف کروایا، اور جب پورا تعارف کروا دیا تو کہا ہمیں معلوم ہے کہ تم کون ہو۔ پھر مولا نے بڑی غربت کے ساتھ سوال کیا، پھر میرے خون کے پیاسے کیوں ہو رہے، پھر میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ جب میں آل رسول سے ہوں، جب میں خاندان رسول سے ہوں، میں خون اور گوشت سے رسول ہوں، پھر کیوں تم میرے خون کے پیاسے بن گئے ہیں؟ وہاں پر جواب دیا اور تاریخ بتائی، کہا بغضا لابیک، جو دشمنی ہمیں تیرے باپ سے ہے اس لیے ہم تیرا خون کرنا چاہتے ہیں۔ اجر کو بڑھا اللہ، کتنی بڑی بڑی شخصیات کی کمائی کا نام حسین۔ کربلا میں حسین علی مولا مرتضیٰ کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے نانا رسول خدا کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے حضرت آدم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے حضرت نوح کے وارث آپ پر سلام، اے حضرت ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، اے حضرت موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے حضرت عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے حضرت نبی اکرم کے وارث آپ پر سلام۔ یہ ساری وراثت ہے جو کربلا میں حسین کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اور اب جو میں روایت پیش کر رہا ہوں یہ بھی کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ نبی اکرم اپنی ایک زوجہ جناب ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے، شہزادہ حسین تشریف لائے، مولا نے نبی اکرم نے بہت پیار کیا، پیار کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔
گریہ فرماتے جاتے تھے. جناب ام سلمہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایسا پیار تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ بھی محبت میں خوشی میں رونے لگے ہیں. کہا اے بی بی تم آج مدینہ میں حسین کو دیکھ رہی ہو لیکن مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے میرا یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا جائے. اور یہ کہنے کے بعد 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق خود اپنے دست مبارک کو آگے کیا اور کربلا کی خاک ام سلمہ کے ہاتھوں میں رکھی. دوسری روایت میں کہا مجھے جبرائیل نے یہ خاک دی ہے اسے تم محفوظ رکھنا. گویا یہ بھی پتا چل گیا کہ خود نبی اکرم گویا کربلا سے ہو کر آ رہے ہیں. جبرائیل کربلا سے ہو کر آ رہے ہیں تو کربلا میں جانا سنت رسول ہوا, کربلا تک جانا سنت جبرائیل ہوا. یہ خاک لے کر آئے اور کہا اے ام سلمہ اس خاک کو اپنے سامنے محفوظ رکھنا. جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا. اتنا انتظام نبی اکرم فرما کے گئے تھے. بس شہزادی ام سلمہ کہتی ہے میں ہر صبح یہ شیشی دیکھا کرتی تھی. عاشور کا دن آیا میں نے صبح کے وقت اس شیشی کو دیکھا مجھے خاک ہی دکھائی دی لیکن جب میرا دل مچلا مجھے محسوس ہوا کوئی اضطراب ہے کوئی پریشانی ہے. میں نے پھر اس دن 2 مرتبہ شیشی پر نگاہ کی. جب عصر عاشور میں نے شیشی کو دیکھا مجھے خاک دکھائی نہ دی خون میں تبدیل ہو گئی. میں نے کہا حسین مارے گئے یا رسول اللہ آپ کا نوازہ مارا گیا. میں کہا اے بی بی ام سلمہ آپ سب اس کو توجہ فرمائیے گا اور آپ تمام کی نمائندگی کے ساتھ میں شہزادی کی خدمت جملہ عرض کروں. اے بی بی آپ نے صرف شیشی میں خون دیکھا تھا تو آپ برداشت نہ کر سکی. کربلا میں ایک قتل گاہ بھی ہے ایک تل زینبیہ بھی ہے جہاں بہن زینب اپنے بھائی کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی. کیسے اس بہن نے برداشت کیا ہوگا جو بہن کبھی بھائی کے بغیر رہتی نہ تھی. کیسے اس 4 سالہ بچی نے برداشت کیا ہوگا جسے صرف اپنے بابا کے سینے پر نیند آتی تھی. بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر کربلا سے شام تک دیکھتے رہے. حق بنتا ہے کہ وہ بیوی شام میں جا کر اپنا دم توڑ. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے قرآن کبیر اور صغیرہ کی مغفرت فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے پنی سی عبادت اپنی عبادتوں میں قبول و منظور فرما. پروردگارا جو اس سال ہمارے ساتھ عزاداری میں شریک نہیں ہو سکے انہیں اجل نے ساتھ نہ دیا. پروردگارا وہ جس مقام پر ہے انہیں جوار علیین میں جگہ عنایت فرما. انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگارا تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عالم بشریت پر جو یہ وبا آئی ہے پروردگاروں سے عالم بشریت سے دور فرما. تمام مریضوں کو بیماروں کو شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کو کربلا معلّہ کی زیارت نصیب فرما. 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما. اجر و عمرے کی سعادت عطا فرما. پروردگار شفاعت محمد و آل محمد سے ہم سب کو بہرمند فرما اور ان کے حقیقی جانشین اور وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.